السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، جن کے ساتھ لوگوں کو رشتہ جوڑنے سے کوفت ہوتی ہے، جس کا چہرہ دیکھنا بھی وہ برداشت نہیں کرتے۔ لیکن حدیث کے مطابق اللہ کی نظر میں ایسے لوگوں کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا دیں کسی بات کے متعلق تو اللہ ان کی قسم کی حیا کرتا ہے اور اللہ وہ بات پوری کر دیتا ہے۔ ایسے ہی کچھ اعمال بھی ہوتے ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اعمال جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نیکی کا جو معیار میرے بھائی ہمارے آج کے معاشرے میں موجود ہے، وہ سارے کا سارا عبادات کے ارد گرد گھومتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں جو نیکی کا معیار ہے اس کا یہ مطالبہ ہے اپنے بندوں سے کہ عبادات اگر بندے کو کردار کی طرف لے کے نہیں جاتی، عبادات اگر بندے کے اخلاق نہیں سنوارتی، تو ان عبادات کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے، یہ عبادات مشکوک ہو جاتی ہیں۔ تو محبت کے اصولوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول خود بتایا ہے رشتوں کو جوڑنے کے لیے، لیکن وہ عمل ہمارے معاشرے میں معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑا مقام ہے، وہ اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اگر جنت کا تمہارے پاس ویزا نہیں ہے، اور جنت کا ویزا ہے ایمان۔ بڑی سننے کی بات ہے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، تم ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ یعنی جنت برابر ہے ایمان کے، ایمان برابر ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت برابر ہے ایمان کے، اور ایمان برابر ہے جنت کے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فارمولہ بتا رہے ہیں، جنت کی چاہت ہوگی تو اس میں ایمان بھی ہوگا، اور اگر اس میں ایمان ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرے۔ یعنی اس ایمان کی بنیاد پہ آپ جب عبادات کرتے ہیں تو یہ عبادات ایسا پھل پیدا کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اگلی جو بات ہے وہ ہمارا عمل ہے، وہ ہماری آج کی گفتگو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسی شے نہ بتاؤں جو تمہارے دلوں کے درمیان محبتیں پیدا کر دے۔ یعنی یہ جو تینوں چیزیں ہیں، اگر ہم اسے ایک خزانے کی گٹھڑی سمجھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں ان تینوں کو کسی ایک شے کے ساتھ باندھ دینا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو کیا کرو بھائی، عام کر لو۔ اب میرے بھائی ہمارے معاشرے میں یقیناً السلام علیکم کہنا یہ کتنا معمولی عمل ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ جنت کے ساتھ ریلیٹ ہو رہا ہے، یہ ایمان کے ساتھ ریلیٹ ہو رہا ہے، اور یہ ایک دوسرے کی محبت کی کنجی کے ساتھ ریلیٹ ہو رہا ہے، چابی ہے یہ۔ تو یقیناً جو السلام علیکم ہم نے سمجھا ہے اور جو السلام علیکم رسول اللہ بیان کر رہے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم وہ السلام علیکم نہیں کر رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور اپنے صحابہ کو بھی سکھایا، کیونکہ وہ السلام علیکم کیا ہے یہ بڑی سننے کی بات ہے۔ السلام علیکم جب میں مبین کو کہہ رہا ہوں السلام علیکم میرے بھائی، تو اصل میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ مبین بھائی آپ میرے سے محفوظ ہیں، آپ میرے ہاتھ سے محفوظ ہیں، آپ میری زبان سے محفوظ ہیں، آپ کا مال میرے سے محفوظ ہے، آپ کی بہو بیٹی میرے سے محفوظ ہے، میں آپ کو کبھی ذلیل نہیں کروں گا، آپ کی عزت بھی میرے سے محفوظ ہے۔ یہ میں اصل میں زبان دے رہا ہوں۔ تو آگے سے اب مبین مجھے جواب دے گا وعلیکم السلام، تو وہ بھی مجھے بولے بھائی کیا دے رہا ہے، مجھے زبان دے رہا ہے۔
آپ کو لگتا ہے اس فلسفے سے دکاندار مجھے وعلیکم السلام کہتا ہے؟ میں دکاندار کے پاس گیا، میں نے کہا السلام علیکم، میں جو مال تجھے دے رہا ہوں دھوکے سے نہیں دے رہا، حرام کا نہیں دے رہا، اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، مطلب میں تجھے دھوکا نہیں دوں گا، تیرا مال میرے سے محفوظ ہے، تیری عزت میرے سے محفوظ ہے۔ آپ یقین جانیں اس نیت کے ساتھ جب ہم سلام کریں تو کتنا بڑا انقلاب صرف اس السلام علیکم سے آ سکتا ہے، لیکن یقیناً اس نیت سے نہیں ہوتا۔ ہم تو سلام کر کے تھوڑا سا سائیڈ پہ ہوتے ہیں اور اس بندے کی چگلی کر دیتے ہیں، سلام کر کے تھوڑا سا سائیڈ پہ ہوتے ہیں، اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سلام کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ محبت نہیں پیدا کر رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے جوڑ رہے ہیں، جنت سے جوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے محبت سے جوڑ رہے ہیں۔ اب یہ بڑا پیارا نقطہ بھائی، دیکھیں توحید کتنا بڑا تصور ہے، کتنا بڑا کانسیپٹ ہے، پھر اس کے مخالف شرک کتنا بڑا کانسیپٹ ہے، عقیدہ آخرت کتنا بڑا کانسیپٹ ہے، عقیدہ رسالت کتنا بڑا تصور ہے۔ لیکن جب کوئی مسلمان ہوتا ہے، اب وہ پورے کا پورا قاعدہ تھوڑی سناتا ہے ہمیں، کیا خیال ہے، وہ پورے کے پورے کتابیں پڑھ کے ہمیں تھوڑی سناتا ہے، لیکن توحید، شرک، عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید یا آخرت، یہ سارے کے سارے تصورات کو وہ ایک جملے کے اندر بیان کر دیتا ہے۔ اور وہ جملہ کیا ہے، کوئی بھائی بتائے گا کیا جملہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ یہ جملہ کہہ کے ان ساری باتوں کا کیا کرتا ہے، اصل میں اقرار کرتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ یہ عبادات کے معاملے میں، اللہ سے تعلق کے معاملے میں، بندوں کے ساتھ جو معاملات کے سارے رسول اللہ نے اصول سکھائے ہیں، ہم صرف ایک جملے کے اندر اس کا اظہار کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے معاملات کے اصول یہ زبان دیتے ہیں، میں اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن، ہم اصل میں زبان دیتے ہیں۔ اور دیکھیں میرے بھائی، جب ڈیل ہوتی ہے، ایک ڈیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ کی میری ڈیل ہو گئی، زبانی کلامی، ایک آپ ہاتھ ملاتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ ہاتھ ملا کے کیا کہتے ہیں، ڈیل کیا ہو گئی ہے بھائی، پکی ہو گئی ہے۔ اب ایک ہے صرف آپ منہ سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ایک ہے جب آپ بولے بھائی ہاتھ ملاتے ہیں۔ اب آپ نے باقاعدہ ڈیل پکی کر دی ہے، ڈیل ہوگی تیرے میرے درمیان کہ تو میری عزت کا دفاع کرے گا اور میں تیری عزت کا دفاع کروں گا، تو میرے مال کا دفاع کرے گا، میں تیرے مال کا دفاع کروں گا، تو میری جان کا دفاع کرے گا، میں تیری جان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب مصافحہ کیا جائے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا، کیونکہ تم نے یہ ڈیل کر دی ہے، حفاظت کی ڈیل کر دی ہے۔ اس لیے یہی لفظ جو سلام ہے، اسی کا مادہ اس مشہور حدیث کے اندر رسول اللہ نے بیان فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کون ہے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اب یہ ایک نقطہ ہے۔ دوسرا، یقین جانے جب وہ کہتا ہے نا بندہ تحقیق کر رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا غور و فکر کر رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو مزید کیسے سمجھایا جائے، اس سلام کے نقطے کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یار یہ جو حدیث ہے نا اصل میں یہ تو فارمولہ ہے نا بھائی، جنت برابر ایمان، ایمان برابر ایک دوسرے سے محبت، اور اس کو سلام سے جوڑ رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس نقطے کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا بہترین نقطہ من میں ڈالا، لطیف نقطہ، یعنی کہ نا مزہ آیا روح کو وہ نقطہ سمجھ کے، اللہ سے اور محبت ہونے لگی، قرآن سے اور محبت ہونے لگی۔ وہ بڑا پیارا نقطہ ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو ان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اللہ برداشت کرے گا بھائی؟ بولیں اللہ برداشت کرے گا؟ اب اللہ نہیں چاہتا کہ یہ آگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جلائے، اللہ نہیں چاہتا، تو اللہ نے کیا کیا، آگ سے باتیں کی ہیں، اللہ نے آگ سے گفتگو کی ہے، اور آگ کو، یہ سنیے گا جملہ دھیان سے، آگ کو سلام بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے؟ سلام بھیجا ہے، کیونکہ اللہ خود کون ہے، اللہ کا ایک نام ہے السلام، یعنی سلامتی کا جو سرچشمہ ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ خود ہے، اور اللہ خود آگ کے اوپر سلام بھیج رہا ہے، کیا کہہ کر، قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، آگے کیا بھائی سارے بولیں، وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے، آگ جلا دینے والی ہے، تباہ کر دینے والی ہے، برباد کر دینے والی ہے، لیکن جب میری سلامتی بیچ میں داخل ہوتی ہے وہ ایسی کمال کی ٹھنڈی ہوتی ہے، نہ تو میرے خلیل کو اس نے ٹھنڈ پہنچائی، نہ میرے خلیل کو گرمی پہنچائی، بالکل اعتدال والی، بیلنسڈ ہو گئی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس آیت کے مطابق، سلام ہوتا کیا ہے، سلام، یہ دو نقطے بڑے، سلام جب رشتوں میں آگ لگی ہوئی ہو نا بھائی، وٹ پڑے ہوئے ہوں، تباہیاں مچی ہوئی ہوں، اگر تم نے من کے ساتھ سلامتی بھیجی ہے، وہ فوراً آگ لگی بھی ہوگی لیکن اس کے درمیان کیا ہو جائے گا، اعتدال آ جائے گا، اس کے درمیان نرمی آ جائے گی۔ جیسے میں نے سلام بھیجا آگ کو تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، بولے بھائی ٹھنڈی ہو گئی۔ اور دوسرا نقطہ،
علماء کہتے ہیں یہ سلامتی نے کیا کیا تھا؟ جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت کے مطابق ان کے زندگی کے بہترین ایام آگ میں گزرے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ وہ بالکل ایسے ہو گئی جیسے ایک جنتی فضا ہے کوئی، آپ سمجھ رہے ہیں، اعتدال والی ہو گئی۔ تو میں جب اسامہ کو کہہ رہا ہوں نا السلام علیکم، میں اتنا ٹھنڈا نہیں ہوا کہ اسامہ جو بھی کر لے میں برداشت کر لوں گا، اور نہ ہی میں اتنا گرم ہو گیا ہوں کہ ہر لمحہ اس کے پیچھے ہنٹر لے کے گھومتا رہوں۔ اعتدال والا رویہ ہے میرا اس کے ساتھ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آگ جو ہے وہ سلامتی کے بعد کیا ہو گئی تھی؟ اعتدال والی، یعنی ہم نے سلام کرنا ہے، تیرا سب کچھ برداشت نہیں کرنا ہے، تو غلط بھی جا رہا ہے، تو گالیاں بھی دے رہا ہے، بدتمیزی بھی کر رہا ہے، نہیں، نہ اتنا ٹھنڈا ہونا ہے کہ ہم لاپرواہ ہو جائیں، نہ اتنا گرم ہونا ہے کہ ہر وقت غصہ کرنے لگ جائیں، سبحان اللہ۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں، یہ نظریہ، یہ جو فلسفہ ہم بیان، یہ ہوتا ہے ہمارے ذہن میں؟ بولے بھائی ہوتا ہے؟ تبھی تو وہ محبت نہیں پیدا کر رہا جو رسول اللہ حدیث میں بیان کر رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو محبتیں پیدا کر دے گی۔ اب دوسرا فائدہ دیکھیں، بڑی کمال بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی اڑک مارنا چاہتے ہو، کیا مارنا چاہتے ہو؟ اڑک، میں، اگر تم گردن کا سریا توڑنا چاہتے ہو، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، یہ تمہارے غرور اور تمہارے تکبر کو دفن کر دے گی، ختم کر دے گی۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے، کئی دفعہ مجلس میں کوئی شخص آیا، اب وہ تو بڑی فلم ہے بھائی، وہ کسی بندے کو بندہ نہیں سمجھتی، ہم نے کہا بھائی آپ نے سلام نہیں کیا، کہتے ہیں انہاں دی زباناں وڈی ہیں، یہ کیوں نہیں کر دے؟ ہم نے کبھی دیکھا ہوگا نا ایسے لوگ، انہاں دی زبان وڈی، یہ کیوں نہیں سلام کر دے؟ یعنی اس کو لگتا ہے کہ سلام کر کے میں چھوٹا ہو جاؤں گا، پروٹوکول مجھے دو، مجھے سلام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام میں پہل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس غرور سے، اس تکبر سے آزاد کر دیتا ہے۔ اگر وہ سلام ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ تم سلام کرو، اگر وہ سلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سکھایا ہے، تو یہ تمہارے اندر سے یہ چیز کو ختم کر دے گی، فنا کر دے گی۔ اور سلام میں پہل کرنے والا وہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ آپ کی اور آپ کی بیوی کی انبن ہو گئی ہے، آپ یقین جانیں جو پہل کرے گا سلام میں، کتنا جگر چاہیے اس کے لیے، کتنا حوصلہ چاہیے اس کے لیے۔ تو میری اور میری وائف ہے نا، تو اگر ہماری انبن ہو جائے تو میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر تو ظاہری بات ہے آپ کو آزاد کرنا چاہیے تاکہ بندہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، نرم ہو جائے۔ اس لیے اسلام آپ کے غصے کو بھی 3 دن دیتا ہے، 3 دن سے زیادہ آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو تم مجھے سلام کرنا، اگر میں سلام کا واپس جواب دوں تو معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، اب ہم بات کر سکتے ہیں، اب ہم گفتگو کر سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ یقین کریں ہماری نا مسجد کے ساتھ ایک جگہ پہ سموسے پکوڑوں والا تھا، تو جب یہ سمجھ آتی ہے نا بندے کو السلام، بندہ ٹرائی کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے اس چیز کا، تو وہ ساتھ والا تھا، اس کو میں جانتا پہچانتا کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن روزانہ گزرتے وقت میں نے اس کو کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ایک دن میں نے اس سے کچھ سامان خریدنا تھا، اس نے مجھے زیادہ دیا، تو میں نے کہا زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہتے بس آپ سے غائبانہ تعارف سا ہو گیا، اور اگر 2-4 دن میں نہیں ملتا تو کہتا تھا صاحب کتنے رہ گئے تھے، 2-4 دن ملے ہی نہیں، نہ گال نہ کوئی بات نہ جان، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سلام کی طاقت ہے بھائی۔ اب سمجھ آئی کہ صحابہ پوری مارکیٹ گھوم کے آ جاتے تھے لیکن کوئی سودا نہیں خریدتے تھے، کوئی سامان نہیں خریدتے تھے، تو دوسرے پوچھتے تھے آپ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں سلام کو عام کر رہے ہیں بھائی، امن کو عام کر رہے ہیں، استحکام کو عام کر رہے ہیں، خوشحالیوں کو عام کر رہے ہیں۔ یہ صرف سلام نہیں ہوتا، اس کے ذریعے ہم ساروں کیا کر رہے ہیں؟ زبان دے کے آ رہے ہیں۔ کسی کی مجال ہے جو تیری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، تیرا بھرا تجھے زبان دیتا ہے السلام علیکم، میرے سے بھی تو امن میں ہے اور تجھے امن میں رکھنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی میرے بھائی بات ہے، کتنا بڑا تصور ہے اسلام۔ اچھا ایک بڑی عجیب حدیث سنیں، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگ صرف ان کو سلام کریں گے جن کو جانتے ہیں، کیونکہ رشتے ٹوٹ جائیں گے، دلوں کے اندر قدورتیں پیدا ہو جائیں گی، فاصلے پیدا ہو جائیں گے۔ اب صرف سلام کس کو کیا جائے گا؟ جس کو ہم جان۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ گلی میں جا رہے ہیں اور کسی کو اگر سلام کر دے، وہ مڑ کے دیکھتا ہے، بھائی جان تسی مجھے جانتے ہو؟ نہیں بھائی ہم تو نہیں جانتے۔ میں کہا تسی مجھے سلام کیتا نا، میں کہا ہو سکے تو میرے واقف ہو بھائی، افشس السلام بینکم، میں تو سلام کو عام کر رہے ہیں۔ یہ وقت آ گیا ہے، اب یہ وقت آ گیا ہے واقعتاً۔ ایسے عام سلام ہم کرتے نہیں جاتے گلیوں میں۔ پہلے میرے اپنے بچپن کے اندر وہ جو بھی بندہ قریب سے گزرنا ہے سلام اس نے پکا کرنا ہے، لیکن اب یہ چیز آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، تو محبتیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ آخر میں میرے بھائی جو سلام کے آداب ہمارے نبی نے سکھائے ہیں وہ بھی اخیری ہیں، وہ بھی یعنی اخیر ہیں۔ صرف آداب کے اندر پوری محبت کا فلسفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کے آداب کے اندر کہ چھوٹے پہ لازم ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ چھوٹا کیا کرے بھائی؟
کیونکہ چھوٹا بڑے کا محتاج ہے، دین میں بھی دنیا میں بھی۔ دین کا بھی علم بڑے نے سکھانا ہے اور دنیا کا بھی بڑے نے سکھانا ہے۔ تو اس لیے چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو قریب کرنے کے لیے سلام کو کیا کرے، عام کرے، تاکہ محبت عام ہو جائے۔ اس عام ہونے کی وجہ سے وہ ساری کے سارے اپنے علم اور ظرف کو تمہارے لیے نچھاور کر دے، تمہارے لیے قربان کر دے۔ چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو کیا کرے بھائی، سلام کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنیے گا ذرا، کہ جو بیٹھے ہوئے ہے چلنے والا، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اب بیٹھا ہوا اپاہج بھی ہو سکتا ہے، اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹی ہو سکتی ہیں۔ اب جب اس کے پاس سارے گزر رہے ہوتے ہیں میرے بھائی، نفسیاتی طور پہ اس کو کیا لگتا ہوگا، میں تو اکیلا رہ گیا نا بھائی، میں تو پیچھے رہ گیا ہوں، یہ سارے چلنے والے ہیں، یہ سارے پیروں والے ہیں۔ نہیں، اس کو اپنی جماعت میں رکھو، اس کے حوصلے بڑھا کے رکھو۔ جب بھی اس کے پاس سے گزرو، اس نے تجھے نہیں کہنا، تو نے اس کے کہنا ہے، السلام علیکم بھائی جان، تو میرے سے امن میں ہے اور میں تیرے سے امن میں ہوں، ٹینشن نہیں لینی، تجھے ادھورا نہیں چھوڑیں گے، تجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم تیرے ساتھ۔ کیونکہ چلنے والا کیا کرے، بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ پھر جو سوار ہے، یہ سنیے گا ذرا، جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے۔ یعنی لینڈ کروزر پہ ایک بندہ جا رہا ہے اور پیدل ریڑھی والا کھڑا ہے، لینڈ کروزر کا بندہ شیشہ نیچے کر کے میرے بھائی جب سلام کرے گا، آپ تصور کریں وہ جو ریڑھی والا اس کے دل میں کیا گزرے گی۔ وہ تو کہ اچھا وعلیکم السلام، کنا لینا پائی، نہیں لینا کچھ نہیں جی، میں نہیں تسی سلام کیتا سی نا، تو بس سلام کیتا پائی، ٹھیک ٹھاک ہو آپ، صحت طبیعت ٹھیک ہے، رشتہ اتر آگے چلے گئے۔ صرف حدیث پوری کرنے کے لیے آپ یہ کر دیں۔ یقیناً کبھی کبھی بھائی کو چیز نہیں بھی خریدنی ہے، صرف ایک دفعہ گڈی کو مار کے لے آئے محلے میں سے، کوئی جوس بیچ رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، صرف شیشہ نیچے کر کے سلام کر دے، سنت پوری کر رہے ہیں آپ۔ لیکن اس کے ساتھ محبت کتنی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ بندہ خود کو سمجھنے لگ جائے گا نا کہ الحمدللہ ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہماری بھی کوئی عزت ہے، ہماری بھی کوئی توقیر ہے۔ تو السلام علیکم میرے بھائی اس نیت کے ساتھ کیا جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے یہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا، یہ تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس نیت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اور آپس میں اس نیت کے ساتھ سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو فلسفہ اسلام ہمیں اس کے بارے میں بیان فرماتا ہے۔ تو ایک دفعہ انشاءاللہ میں السلام علیکم اب کہتا ہوں تو آپ یقیناً اس نیت کے ساتھ ہی جواب دیجیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔